اللہ کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے جو اس عظیم ترین کائنات کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، تنہا مدبر ہے۔ وہی اس کائنات کو چلاتا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد اس کے نبی آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ قلم کی کچھ ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ حالات کے اعتبار سے ہم اگر دیکھیں تو بہت ساری خوبیاں ہمارے اندر تو ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور عبادات وغیرہ میں ہم بڑے آگے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر ہم مسلمانوں میں ایک جو کمی ہے، بہت زیادہ جو کھلتی ہے اور جو زیادہ لوگوں میں دیکھنے میں آتی ہے اور جو ہمیں بڑی کھلتی ہے، وہ کمی ہے اخلاق کی۔ جو دیگر لوگ ہیں ان کے اندر تو یہ چیز ہے ہی، لیکن اہل حدیثوں میں یہ چیز اور بھی زیادہ نظر آتی۔ توحید سمجھنے کے بعد، اس پر عمل کرنے کے بعد، بہت سارے اہل حدیثوں کے اندر ایک روکھا پن اور ایک زبان کے اندر کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے، اور وہ اب اکثر لوگوں کے درمیان وہ چیز استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک جو ہم لوگ اپنے آپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ کچھ ایسی بھی چیزیں ماحول و معاشرے کے اعتبار سے جو ہمارے نوجوان طبقے کے اندر آئی ہیں کہ زبان کا انتہائی غلط استعمال، اور اس میں جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، مجموعی طور پر یہ اخلاق ہمارے جو ہے بہت زیادہ خراب ہیں، اور کئی ایک طرح سے اس تعلق سے ہمارے اندر کمی پائی جاتی ہے۔ میں پہلے آپ کو عورتوں کے تعلق سے اور ہم لوگوں کے تعلق سے دو واقعے بتاؤں تاکہ مضمون کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور دونوں چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں اکثر و بیشتر۔ پہلی چیز جو ہم سے تعلق رکھتی ہے مردوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جبی ہوئی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، اور سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، تو صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی نے پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ فلاں فلاں آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو جنازہ ہے جس کے بارے میں آپ نے پوچھا یہ کس کا جنازہ، فلاں آدمی ہے، اور بہت بہترین آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا۔ صحابہ کی جماعت نے اس آدمی کے بارے میں گواہی دی کہ بہت اچھا آدمی تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ وجبت۔ اب وہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، دوسری مرتبہ پھر کوئی دوسرا جنازہ نکلا، تو صحابہ سے اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے بتایا، صحابہ کرام نے کہ فلاں آدمی ہے۔ اور اسی وقت صحابہ کرام نے اس آدمی کا جو تعارف کرایا، اس کے ساتھ یہ بات بھی کہی کہ آدمی اچھا نہیں تھا اللہ کے رسول۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وجبت۔ صحابہ کرام کو دونوں مرتبہ اچھا تھا تب بھی، برا تھا تب بھی، آپ نے دونوں وقت جملے وجبت کہا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے دونوں مرتبہ وجبت کہا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھو، کافروں کے تعلق سے وہ بات نہیں تھی، اس لیے کہ کافر ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ بات دونوں مسلمان تھے، دونوں جنازے مسلمانوں کے تھے، اور وہ دونوں جنازے جب گزرے تو آپ نے وجبت کہا صحابہ کرام سے۔ ایک کی تعریف کی صحابہ نے، ایک کی برائی کی صحابہ نے، کہا آدمی اچھا نہیں تھا۔ اس زمانے میں نماز نہیں پڑھنے کا، روزہ نہیں رکھنے کا، یہ جو عبادات ہے اس کے نہیں کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا، سب لوگ نماز پڑھتے تھے، منافقین بھی نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جو صحابہ نے اچھا کہا، تو صحابہ کرام کے درمیان جو آدمی اخلاقی اعتبار سے اچھا تھا، اس کا کردار، اس کا اخلاق بہترین تھا، اس اعتبار سے صحابہ نے اس کی تعریف کی، اس جنازے کی۔
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے وجبت اس لیے کہا کہ تم لوگوں نے اس کے اچھے ہونے کی گواہی دی تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ ایک انسان کا جو کردار ہے نا، اس کا اخلاق، اس کا کردار، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، بہت معنی رکھتا ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ترین چیز ہے، اور خاص طور پر اہل حدیثوں کے لیے بڑی اہم ترین چیز ہے، کیونکہ ہم دائی ہیں، ہم حق پر ہیں اور ہم دائی ہیں، ہم دعوت دینے والے لوگ ہیں، اور دعوت دینے والے لوگوں کے اندر جو صفت ہے بہت بہترین انداز میں ان کے اندر ہونی چاہیے۔ ہم دعوت تو حق کی پیش کرتے ہیں، لیکن زبان انتہائی کڑوی، کسیلی اور انتہائی سخت ہوتی ہے، تو ہماری جو حق کی دعوت ہے وہ بھی لوگوں کو بری لگنے لگتی ہے۔ تو بہرحال دوسرا جنازہ جو گزرا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وجبت، تو صحابہ سے اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی کے بارے میں تم نے کہا یہ اچھا نہیں تھا اللہ کے رسول، تو میں نے جو وجبت کہا تو جہنم اس کے لیے واجب ہو گئی، واجب ہوگی۔ دونوں جنازے مسلمانوں کے تھے، لیکن اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے جب صحابہ نے ایک کی تعریف کی تو نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنتی ہے، اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے جس آدمی کی برائی کی صحابہ نے تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جہنمی۔ نماز روزہ، اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق، یہ ایک الگ معنی رکھتا ہے، ایک الگ چیز ہے، اور جو اخلاق اور کردار ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اور وہ اخلاق و کردار ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہے، ہماری خواتین بھی آتی ہیں، ان کو بھی سمجھاؤں کہ اللہ کے نبی سے کسی نے کہا، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول فلاں عورت ہے، وہ جو ہے بہت عبادت گزار ہے، نماز پڑھتی ہے، تہجد گزار ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت ذکر و اذکار کرتی ہے، بہت زیادہ روزے رکھتی ہے، لیکن زبان انتہائی خراب ہے، محلے پڑوس کو لوگ اس کی زبان سے پریشان ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی تہجد، اس کا جو بھی چیز ہے اس کی، وہ سب کی تعریف کی صحابہ نے، لیکن اس کے اخلاق کے تعلق سے کہا کہ اخلاقی اعتبار سے انتہائی خراب اخلاق کی مالک ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے۔ اور دوسری عورت جس کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ نوافل اور سنن کا اہتمام کرنے والی ہے، بہت زیادہ روزے رکھنے والی تو نہیں، فرائض کا اہتمام کرتی ہے اور جو ہوتا ہے سنن و نوافل وہ پڑھ لیتی ہے، لیکن زبان کی بہت صاف ہے، بہت اچھا اخلاق ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جنتی ہے۔ یہ جنتی، میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، یہ دونوں چیزیں سامنے رکھ کر آپ میرے مضمون کو سمجھیں، جو حدیث آپ کو آگے سناتا ہوں وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، میری بات سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ ہم لوگوں کے اندر یہ چیز تو پائی جاتی ہے، بہت زیادہ اخلاقی اعتبار سے گراوٹ ہے، ہماری خواتین کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ ہے، اور اتنی زیادہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں، وہ خواتین جس ماحول و معاشرے میں زندگی گزارتی ہیں، کوئی بھی ایک دوسرے کی زبان سے محفوظ نہیں ہے، لان تان سے محفوظ نہیں ہے، اور زبان کے کڑوے پن سے محفوظ نہیں ہے۔ ان کے ہاں بھی، خواتین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس اعتبار سے بہت زیادہ کمی ہے، اور ہم لوگ اپنے آپس میں بڑی عجیب و غریب زبان استعمال کرتے ہیں، یا ہمارا اخلاقی جو معاملہ ہے بہت ہی گرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جو بات کہی ہے، یہ جو میں نے سورہ قلم کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ کے نبی بہت ساری صفات کے، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، بہت خوبیوں کے مالک تھے، کئی ایک بہترین صفات آپ کے اندر، انسان ہونے کے ناطے ساری چیزیں آپ کے اندر بحیثیت کمال کے تھی آپ کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین، جب کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، یہ مسحور ہے، یہ ساحر ہے، جو بھی الزام لگانا تھا لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ کہا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں، اس میں جس خوبی کا قرآن کے اندر ذکر کرا اور جس کے ذریعے سے اپنے نبی کا تعارف کرایا، وہ اخلاق۔ اللہ نے کہا کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے سامنے آپ کا جو تعارف کرایا، یہ کہا کہ نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ بہت ساری صفات تھیں آپ کے اندر، بہت بہترین صفات، لیکن جب لوگوں کے سامنے نبی کی تعریف کی اللہ نے، تو اخلاقی اعتبار سے کہا کہ ہمارا نبی اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، بہت اونچے مرتبے پر۔ اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لو، آپ لاکھ تہجد گزار ہوں،
لیکن آپ جھوٹ بولتے ہو تو معاشرہ آپ کو کہے گا کہ نماز پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے. لاکھ آپ تہجد گزار ہوں لیکن آپ گالی گلوچ کرتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے کہ یار نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان بڑی گندی ہے. تعریف نہیں کرتے لوگ. آپ کی نماز، روزے، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت سے معاشرہ تعریف نہیں کرتا اگر آپ کے اندر اخلاقی اعتبار سے عیوب ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ خوبیاں تو ہیں لیکن یہ اخلاق کے اعتبار سے بہت بیکار آدمی. جب تک آپ کا اخلاق صحیح نہیں ہوگا آپ صحیح آدمی نہیں ہو سکتے، اور ایک عورت صحیح عورت نہیں ہو سکتی. دیکھو یہ وہ چیز ہے، عظیم ترین چیز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری رسول بنا کر بھیجا، تو نبوت کے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے اندر یہ چیز بہت بہترین انداز میں رکھی تھی جس کی دشمن بھی تعریف کرتا تھا. جیسو کفار قریش یہ سوچنے لگے کہ بھائی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں، دیوار اس کی برسوں ہو گئے تھے، اس کی دیواریں جو ہے وہ گرنے لگی تھی، دراڑیں ہو گئی تھی، سوراخ ہو گئے تھے، تو سوچا کہ چلو اس کی تعمیر کریں گے. تو اب یہ طے ہوا کہ بھائی اس کو تعمیر کرنے کے لیے جو حلال کمائی ہے، سود کا پیسہ نہ ہو، کسی بے ایمانی کا پیسہ نہ ہو، زناکار کا پیسہ نہ ہو، ایک دم حلال پیسہ ہونا چاہیے، وہ جمع کریں. پیسہ جمع ہو گیا. اب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر جدید ہونی تھی، اس کو توڑنا ہے تعمیر جدید کرنے کے لیے، تو توڑا گیا. توڑنے کے لیے پہلے لوگ ڈرے کہ کیا ہوتا ہے، تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ چلو پہلے میں توڑتا ہوں، اگر اللہ کو نامنظور ہوگا تو مجھے کچھ ہو جائے گا. اس نے توڑا، اس کو کچھ نہیں ہوا. تو سارے لوگوں نے پھر توڑنا شروع کیا اور ساری دیواریں توڑ کر اس کی تعمیر جدید کی گئی، اس کو دوبارہ تعمیر کی گئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال تقریباً پہلے کی بات ہے. تو اب معاملہ یہ تھا کہ حجر اسود کی جو عظمت تھی اور جو دلوں کے اندر اس کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی وہ کافروں کے اندر بھی تھی، ان کو بھی معلوم تھا یہ حجر اسود ہے اور یہ مبارک پتھر ہے. تو اب اس کو اس کے مقام پر رکھنا تھا. سارے لوگ، سارے قبیلے کے لوگ لڑنے لگے کہ نہیں ہم رکھیں گے، باقی اعزاز کی بات تھی، بہت زیادہ اعزاز کی بات تھی، تو سارے لوگ لڑنے لگے. تو بعد پھر کسی بزرگ نے معاشرے میں سے یہ کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، خانہ کعبہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا تو اس آدمی کو فیصل بنا لیں گے، وہی آدمی فیصلہ کر لے گا. اللہ کا کرنا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سب سے پہلے تشریف لائے. تو جب آپ تشریف لائے اور لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں محمد داخل ہوئے ہیں، تو جانتے ہو کیا کہا تھا ان لوگوں نے؟ کیا کہا تھا؟ اس وقت نبی نہیں بنے تھے، یہ نبوت کے 5 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت نبی نہیں بنے تھے. اس وقت لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ صادق اور امین تشریف لے آئے، صادق اور امین تشریف لے آئے. اور پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ چادر بچھائی، اس میں حجر اسود کو رکھا، اور حجر اسود کو رکھ کر سارے قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ اٹھاؤ ایک ایک کونا پکڑ کے، وہاں تک پہنچایا. سارے سرداروں نے اس چادر کو، اور اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے اس پتھر کو اس کے مقام پر رکھا. تو جب آپ کو لوگوں نے دیکھا کہ یہ سب سے پہلے آئے، تو آپ کی کس صفت کا تذکرہ کیا؟ آپ کی اخلاقی صفت کا تذکرہ کیا کہ ہمارے درمیان یہ سچا آدمی ہے، یہ معتبر آدمی ہے، یہ امانت دار آدمی ہے، یہ بہترین آدمی ہے. اخلاقی اعتبار سے نبوت کے پہلے بھی آپ کی قوم آپ کی تعریف کرتی تھی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، اخلاق تھا. تو یہ جو چیز ہے ہم مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ترین چیز ہے. یہ جو اخلاق ہے نا، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. اور ہم صحیح طریقے سے دعوت لوگوں کے سامنے پہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم لوگ جس مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، جس مارکیٹ میں ہم جو سامان لے کے بیٹھتے ہیں، ہمارے مقابلے میں کوئی غیر مسلم سامان لے کے بیٹھتا، وہی سامان اس کے ہاں لائن لگی رہتی ہے، دینے کو وقت نہیں رہتا، اور وہی سامان ہم لے کر مکھی مارتے رہتے ہیں. کیوں؟ انتہائی گندی زبان، انتہائی گندا انداز، انتہائی گندا ویوہار، لین دین انتہائی گھٹیا. یہ ساری اخلاق کی گراوٹ ہے. غیر مسلم ہم سے آج کے دور میں اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، اور ہم لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں کہ مارکیٹ میں ہماری ویلیو نہیں، معاشرے میں ویلیو نہیں، غیر مسلم ہم کو صحیح انداز میں نہیں دیکھتا. بہت زیادہ اس اعتبار سے ہمارے اندر کمی، بہت زیادہ. اور اس کو ہم لوگ سمجھتے بہت معمولی چیز ہے، بہت معمولی.
یہ ہمارے لیے دنیا کی بہتری کے لیے بھی بہتر چیز ہے اور ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے بھی اہم ترین. جیسے اپنے دونوں عورت کا بھی واقعہ سنا اور آدمی کا بھی واقعہ سنا. یہ جو چیز ہے بعد میں بھول جاؤں گا. اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس کا عادی گالی بکنا، جھوٹ بولنا، لان تان کرنا، فحاشی اپنی زبان میں استعمال کرنا اور غلط زبان کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں استعمال کر کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ عادت پڑ گئی ہے. عادت پڑ گئی ہے. دیکھو کوئی آدمی اگر لولا پیدا ہوا نا تو لولا پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لولا پیدا ہوا ہے، پیدائشی لولا ہے. لنگڑا پیدا ہوا، کانا پیدا ہوا، پیدائشی ہے. وہ جو عیب ہے وہ جا نہیں سکتا، وہ پیدائشی ہے. اگر اللہ چاہے تو چلا جائے، وہ پیدائشی ہے. یہ جو چیز ہے جو آپ نے سیکھی ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ کے ماں باپ نے یہ گندی چیز آپ کو سکھائی، آپ کے ماحول و معاشرے نے، آپ کے دوستوں نے یہ چیز باہر سے آپ کے اندر آئی ہے. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اپنے آپ کو ضرور آپ بدل سکتے ہیں. صحابہ کرام کو دیکھو کتنے گنہگار تھے، کیسے کیسے عیوب ان کے اندر موجود تھے، لیکن انہوں نے اپنی زبان کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو بہتر بنایا اسلام قبول کرنے کے بعد. تو اگر ہمارے معاشرے سے، ساتھیوں سے، گھر کے ماحول سے یہ گندی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اگر ہم اس کو عادی بنائیں. دیکھو میں اپنی اصلاح، حدیث تو بہت ہے، میں آپ کی اور اپنی اصلاح کے لیے آپ کو ایک سمجھاتا ہوں کہ کتنی احتیاط صحابہ اس تعلق سے کرتے تھے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ کے تعلق کے ذریعے سے، اور وہی اس کے واقعے کے نقل کرنے والے ہیں، انہی کا واقعہ ہے. جب فراخی ہوئی اور لوگوں کے پاس جب دولت آنا شروع ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مال غنیمت آتا تھا یا جو چیز ملتی تھی، تو ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب کو زمین کا ایک حصہ دیا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کتنے محتاط تھے اس انداز میں. تو ربیعہ بن کعب کو ایک زمین کا حصہ دیا، حضرت ابو بکر کو بھی دیا ایک حصہ زمین کا. اب یہ دونوں اپنی اپنی زمین کے حصے میں کھڑے ہیں. ایک درخت تھا اس میں، تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ درخت میری سرحد میں، اور حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں کہ نہیں ابو بکر یہ میری سرحد میں. جو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت کعب بن ربیعہ کہتے ہیں کہ جب بار بار یہ کہا کہ یہ میری سرحد میں اور میں نے کہا کہ یہ میری سرحد میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے کیسا کلمہ نکل گیا. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں جو مجھے پسند نہیں تھا، وہ کلمہ انہوں نے نقل نہیں کیا ہے، وہ جو الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں اس میں وہ کلمہ نقل نہیں کیا کہ کیا کہا ابو بکر نے، لیکن انہوں نے کہا کہ ابو بکر نے میرے لیے ایک کلمہ استعمال کر لیا جو مجھے پسند نہیں آیا، برا لگا کہ ابو بکر نے میرے لیے جملہ کہہ دیا. تو میں نے کہا ابو بکر آپ نے جو جملہ مجھ سے کہا ہے میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، یہ برا لگا، مجھے اچھا نہیں لگا آپ نے مجھے یہ جملہ کہا ہے میرے لیے. تو حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے جملہ غلط کہہ دیا، میری زبان سے جو جملہ تھا وہ نہیں نکلنا چاہیے تھا، وہ نکل گیا میرے بھائی کے لیے. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ربیعہ یہ جملہ تم مجھ پر لوٹا دو تاکہ قصاص ہو جائے، بدلہ ہو جائے گا اور میری گرفت آخرت میں نہیں ہوگی. اب سوچو کہ اب جو جملہ کہا ہوگا، جب درخت کے بارے میں جھگڑا ہے تو یہی کہا ہوگا کہ ربیعہ تمہاری نیت بدل گئی، تم بدنیت ہو یا تم لالچی ہو، اسی طرح کا کوئی جملہ کہا ہوگا، ایک کلمہ جو اچھا نہیں لگا ان کو. یہ جملہ حضرت ابو بکر کو احساس ہوا کہ بھائی کے لیے میں نے غلط استعمال کر لیا، تو انہوں نے سوچا کہ ربیعہ سے کہتا ہوں کہ یہ جملہ مجھے قصاص کے طور پر لوٹا دو، بدلہ ہو جائے گا. اب یہ دونوں جو شخصیت ہیں اللہ کے نبی کے بعد صحابہ بھی جانتے تھے کہ سب سے اونچا مرتبہ ابو بکر کا ہے، اور اسلام کے لیے ابو بکر کے برابر خدمت کسی نے انجام نہیں دی، اور نبی کے شانہ بشانہ ہمیشہ ابو بکر رہے. ربیعہ جانتے تھے ابو بکر کے مقام کو، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ. تو جب ابو بکر نے کہا کہ یہ جملہ میرے لیے لوٹا دو قصاصاً، تو حضرت ربیعہ نے وہ جملہ نہیں لوٹایا، کہا ابو بکر نہیں، میں وہ جملہ آپ کے لیے نہیں کہہ سکتا. شان جانتے تھے. اور یہ جو ربیعہ ہیں، ربیعہ بن کعب، یہ کون سے صحابی معلوم ہے؟ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی کو وضو کرا رہے تھے، تو وضو کراتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خادم تھے اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ربیعہ کہ سل توتا،
مانگو جو مانگتے ہو. رات کا سناٹا ہے، تہجد کے لیے اللہ کے نبی اٹھے ہوئے ہیں. صحابی رسول حضرت ربیہ بن کعب وضو کرا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو یہ ربیہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اسالو کا مرافقتک فی الجنہ، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں جنت میں. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علیک بکثرۃ السجود، جو بھی حدیث ہے، کیا زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرو، نوافل کا اہتمام کرو تو تمہیں میری رفاقت جنت میں مل جائے گی. دونوں کا مقام اپنی جگہ بڑا اعلیٰ ہے، دونوں کا مقام. لیکن ربیہ جانتے ہیں کہ میرے مقابلے میں ابو بکر کا کیا مقام ہے، تو وہ جملہ انہوں نے نہیں لوٹایا. اب ابو بکر اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے، کہا اللہ کے رسول ایسا معاملہ ہوا اور یہ معاملہ ہوا، تو میں نے ربیہ سے کہا کہ یہ جملہ میرے لیے لوٹا دو جو میں نے تم سے کہا ہے، تاکہ میری گرفت نہ ہو، آخرت میں قصاص ہو جائے گا. حضرت ربیہ بھی پہنچے، واقعہ بیان ہوا. تو حضرت ربیہ نے اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر کی زبان سے بات نکل گئی ایک جملہ، لیکن میں ابو بکر کے لیے وہ جملہ کیسے لوٹا سکتا ہوں؟ نہیں لوٹا سکتا، میری زبان میں وہ چیز ابو بکر کے لیے آ ہی نہیں سکتی. یہ واقعے میں کئی ایک درس ہیں کہ معاشرے میں چھوٹے لوگ بڑوں کا کیسے احترام کریں، بڑوں کا کیسے احترام کریں، کس انداز میں ان کے ساتھ معاملہ کریں، چھوٹے بڑوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کریں. کئی ایک اس کے اندر رموز ہیں، کئی ایک چیزیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ربیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جملہ میں ان کے لیے کہہ دوں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو ربیہ، ان کے لیے تم مغفرت کی دعا مانگ دو، کہ جو جملہ انہوں نے کہا اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے، ان کی گرفت نہ کرے. تو میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ چھوٹی سی بات اگر زبان سے ان سے نکل جائے تو ان کو احساس کتنا ہوتا تھا کہ ہماری زبان، ہم لوگ اپنی زبان کیسے بے لگام استعمال کرتے ہیں، کتنی فحاشی، کئی لوگوں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر 10 جملے زبان سے نکلتے تو اس میں 8 گالی رہتی. گندی زبان، گندے الفاظ، فحاشی، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر اور بہت زیادہ پائی جاتی ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بدل کر اخلاق، ہم اپنے اچھے اخلاق کو غیر قوموں کے سامنے پیش نہیں کر سکے. اور وہی حال ہمارا دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہے. مسلمانوں میں یہ عیب تو ہے، اہل حدیثوں میں بھی بہت زیادہ عیب ہے. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ورنہ اس اعتبار سے ہمارے اندر بہت عیوب پائے جاتے ہیں. سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو ایک صحابی آئے، انصاری صحابی، اور فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ ای المومنین افضل، مومنوں میں سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ سوال کیا ایک انصاری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. افضل ترین مومن تو ہے، سب لوگ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ عمرہ سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی سے انہوں نے پوچھا کہ سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے احسنہم خلقا، مومنوں میں بھی افضل لوگ وہ لوگ ہیں جو اخلاقی اعتبار سے اچھے ہیں، اخلاقی اعتبار سے اچھے. آپ کی زبان صاف ستھری ہو، جھوٹ نہ بولتے ہوں، گندگی سے آپ کی زبان پاک ہو، چغلی اور غیبت نہ کرتے ہوں، آپ کا معاملہ صحیح ہو، صلہ رحمی ہو آپ کے اندر بات کرنے کا سلیقہ ہو، نرمی ہو، اور جو اخلاقی اعتبار سے جو خوبیاں ہیں اور بھی دیگر خوبی، وہ اس میں ان تمام چیزوں میں آپ کے اندر خوبی ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا مومنوں میں افضل ہے. میں نے جیسے بھی کہا نا کہ آپ لاکھ نماز پڑھتے ہو، بڑے تہجد گزار ہو، لیکن آپ جھوٹ بولتے تو معاشرے کتنے بھی امیر ہو اور کتنے بھی نمازی ہو، لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. لوگ آپ پر اعتبار نہیں کرتے، آپ کی نماز کے باوجود، آپ نے حج کیا اس کے باوجود لوگ آپ پر اعتبار نہیں کرتے، چاہے آپ کوئی بھی ہو معاشرے کے، کتنے بھی امیر کیوں نہ ہو. تو اخلاقی اعتبار سے جب تک خوبی پیدا نہیں کریں گے، معاشرہ آپ کی تعریف نہیں کر سکتا. اپنی زبان میٹھی بناؤ، اپنا کردار اچھا بناؤ، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آؤ، اپنے آپ کو سچا بناؤ، معاملے میں کھرا بناؤ، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی غیبت اور چغلی اس کا عادی اپنے آپ کو مت بناؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، لین دین میں جب آپ اچھے ہوں، بہتر ہوں. یہ ساری چیزیں اخلاق کے اندر آتی ہیں، یہ ساری چیزیں اندر. دیکھو میں نے ابھی واقعے بتائے ہیں، 2 عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے، کہ نماز پڑھنا، حج اور عمرہ کر لینا، قرآن کی تلاوت کرنا، تہجد پڑھنا،
یہ اللہ کی عبادت، اللہ سے معاملہ ہے، لیکن جب تک معاشرہ آپ کے اچھے ہونے کی گواہی نہیں دے گا آپ جنتی نہیں ہو سکتے، جنتی نہیں ہو سکتے آپ۔ اور معاشرے کے گواہی کے لیے آپ کا اخلاق والا ہونا بے انتہا ضروری، تبھی معاشرہ آپ کے لیے گواہی دے گا۔ ایک اور چیز، بڑے نکتے کی چیز آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے گھروں میں دیکھتے ہو کہ بڑی نحوست، بے برکتی ہے نا، گھروں میں گالی گلوچ، گانے بجانے، لان تان، چغلی، غیبت، ہماری عورتوں کی زبان لان تان، یہ وہ، اور عورتوں کے اندر تو بڑی بڑی عجیب عجیب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں جو ہے آپ دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں برکت نہیں ہے، بے برکتی ہے، ہمارے گھروں میں نحوست ہے، ہمارے گھروں میں جو ہے بلائیں اور مصیبتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہ من اعطی حدہ من الرفق، جو بھی آدمی نرمی دیا گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کو دے دی گئی، جس کو نرمی دے دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق، پہلے آپ نے فرمایا صلۃ الرحم و حسن الخلق و حسن الجوار۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ رشتے کو برقرار رکھنا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ۔ اور آپ نے فرمایا حسن الخلق و حسن الجوار، بہترین اخلاق لوگوں کے ساتھ، اچھے اخلاق لوگوں کے ساتھ، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ، عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چیزیں یعمران الدیار، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ گھروں کو آباد کرنے والی چیزیں۔ گھروں کو آباد سے مراد، محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ البرکہ والرحمہ۔ یعمران الدیار کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین جو گھر والے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، بہترین سلوک والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے گھروں میں برکت کو نازل فرماتا ہے اور رحمت کو نازل فرماتا ہے، برکت اور رحمت نازل فرماتا ہے۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا بہت کماتا ہوں لیکن وہ گھر میں برکت نہیں، کدھر کہاں آتا تو بہت ہے، بولے دکھتا ہے آتا ہو، جاتا کہاں سے سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ اپنے آپ کو معاشرے کے لیے اچھا بنائیے، دینی اعتبار سے جو اخلاق کہلایا جاتا ہے اس اخلاق کے مالک آپ ہو جائیں گے تو آپ کا جو آئے گا وہ بیکار جائے گا نہیں، اور آپ کے گھر جو بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر جو نحوست ہے وہ نکل جائے گی۔ اخلاق اگر آپ کے اندر ہے تو، اور آپ کی زبان اور آپ کا اخلاق اگر اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کے گھر میں نحوست رہے گی، بے برکتی رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہماری زبان گندی رہے گی تو رحمت کے فرشتے کیوں آئیں گے ہمارے گھر؟ رات دن ہمارے گھر چغلی، لان تان، غیبت اور گالی گلوچ ہمارے گھروں میں ہوگا تو یہ رحمت کے فرشتے کیوں آئیں گے بھائی ہمارے گھر؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے حسن اخلاق، یہ گھروں میں برکت لانے والی چیز ہے، گھروں میں رحمت لانے والی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دیگر حدیث میں اخلاق کے اعتبار سے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، جتنا اچھا اخلاق آپ کا ہوگا، جتنا بہترین آپ کا اخلاق ہوگا، ایمان اتنا ہی اعلیٰ ہوگا، ایمان اتنا ہی اعلیٰ ہوگا۔ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اعلیٰ مقام پر رکھیں ایمان کے، تو اعلیٰ مقام پر رکھنے کے لیے آپ کو اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا پڑے گا، آپ ایمان کیا لائے۔ اور جتنا گھٹیا اخلاق اتنا ہی کم ایمان، جتنا گھٹیا اخلاق اتنا ہی کم ایمان۔ تو میرے بھائیوں، اور بھی اللہ کے نبی نے اور بھی دیگر حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ احب العباد اللہ احب عباد اللہ اللہ احسنہم خلقا۔ جانتے ہو اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب ترین بندے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ محبوب ترین بندے اللہ کے، بہت اچھے بندے اللہ کے نزدیک، جو اللہ جن کو پسند کرتا ہے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جو لوگ اخلاقی اعتبار سے بہت اچھے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہے عام طور پر جو زبانیں استعمال کرتے ہیں، یہ زبان ہماری بہت بری ہے، ہمارا معاملہ بہت برا ہے،
ہمارا جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہے وہ بہت برا ہے، گھر میں ہمارا ماحول اچھا نہیں ہے، اور ہماری عورتوں کا بھی ماحول اچھا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لقیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر سے ایک بار ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی ملے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ذر سے کہ ابو ذر الا ادلک علی خصلتین، دو خصلتیں ایسی نہ بتاؤں تم کو جو عمل کرنے میں بہت آسان ہے، عمل کرنے میں بہت آسان ہے، لیکن میزان میں یہ چیز بہت بھاری ہے. اور یہ میزان میں بھاری ہے اخلاقی اعتبار سے بہت ساری حدیثیں. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر سے کہ ایسی دو چیزیں نہ بتاؤں. تو حضرت ابو ذر نے کہا قال قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طول الصمت و حسن الخلق، خاموش رہنا. خاموش رہنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ بولنے والے، جھوٹ، لفاظی، بہت زیادہ چیخ کر بات کرنا، تصنع کے ساتھ، وہ ایک الگ حدیث ہے، اور بھی تصنع کے ساتھ بات کرنا اور لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنا، یہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں. تو حکم ہوا مومن کو کہ آپ چپ چاپ رہو، خاموش رہو. اور جب زبان کھولو تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ آپ زبان کھولو تو صحیح بات کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو اپنی زبان کو بند رکھو. طریقہ بتائے شریعت نے، سیکھنے کا طریقہ کہ خاموش رہنا سیکھو. اور یہ خاموش رہنا بہت بہترین چیز ہے. جب زبان کھولو تو صحیح بات کرو، درست بات کرو، اچھی بات کرو، ورنہ خاموش رہو. اور فرمایا حسن الخلق، دوسری چیز اچھے اخلاق، بہترین اخلاق کے اپنے آپ کو مالک بنا دو. یہ دونوں چیزیں میزان میں بہت بھاری ہونے والی ہیں اور بہت بہترین چیز ہیں، بہت اچھی چیزیں. آگے آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ مخلوق میں سے جو لوگ عمل کرتے ہیں نا، اچھا عمل، یہ دو عمل سے بہتر اور کوئی عمل نہیں ہے. ان دو عمل سے بہتر خاموش رہنا اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق کا مالک بنا لینا. آپ نماز میں کم ہو، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہ کریں، چل جائے گا. بہت نوافل نہیں، نفلی روزوں کا اہتمام نہیں، فرض رکھ لیتے ہیں، فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جو سنن ہے اس کا اہتمام کر لیتے ہیں. تہجد گزار نہیں ہے، اس کی الگ ایک فضیلت ہے، لیکن آپ بہت عبادت گزار نہیں ہیں. اخلاق کے اعتبار سے آپ اگر اچھے ہیں تو اس کائنات کی ہر مخلوق آپ کے لیے گواہی دے گی. اور یہ چیز آپ کے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے بہت اہم ترین چیز ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اس چیز کا حامل بنائیں، اور اس کو اگر کچھ غلط چیزیں ہیں بھی ہمارے اندر تو اس کو چھوڑنے کوئی مشکل کام نہیں. آپ عہد کرو کہ میں آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولوں گا. کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ بمبئی میں نے خطبہ دیا، اور اسی تعلق سے، تاجروں کے تعلق سے خطبہ تھا. تو ایک بزرگ تھے ہمارے، بڑے اچھے تعلقات تھے. خطبہ دینے کے بعد میں نے کہا کہ ہمارے تاجر کہتے ہیں کہ جب تک جھوٹ نہیں بولیں گے تو معاملہ چلے گا نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ جب اپنے آپ کو معاشرے میں سچا ثابت کر لیں گے، آپ سچ بولیں گے، معاشرہ آپ کو جانے گا کہ یہ سچ بولتا ہے، تو یقیناً آپ معاشرے کے اندر جو بھی کریں گے لوگ آپ کی بات کو مانیں گے، لوگ آپ کی بات کو مانیں. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو چھوڑنا، آپ تہیہ کر لو کہ میں آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولوں گا. پھر یہ تہیہ کرو کہ آج کے بعد سے میں گالی نہیں بکوں گا. کبھی جلال میں جوش میں آتا ہے، کبھی کبھی نہیں، لیکن اس کا عادی ہو جانا، ہمیشہ جھوٹ بولنا، ہمیشہ گالی گلوچ کرنا، بات بات پہ جو ہے غلط زبان استعمال، آپ ایک ایک چیز چھوڑنے کا تہیہ کر لیں گے، اللہ آپ کے لیے آسان کر دے گا. کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اور یہ چیز ہمارے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بے انتہا نقصان دہ، بہت زیادہ نقصان دہ. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو چیز ہے حسن اخلاق، یہ میزان میں سب سے بھاری چیز ہے، سب سے بھاری چیز ہے میزان کے اندر. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کسی سے مسکرا کے بات کر لیتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی سے آپ میٹھے بول بولتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی سے آپ مسکرا کر بات کرتے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور کسی کے ساتھ آپ اچھی زبان استعمال کرتے ہیں، کوئی معمولی، بہت عظیم ترین چیز ہے، بہت بہترین چیز ہے آپ کے لیے. یہ آپ کو واقعی افضل مومن بناتی ہے اور اکمل مومن بناتی ہے، کوئی معمولی چیز نہیں. آپ یہ مت سمجھو کہ بہت معمولی چیز. یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بے انتہا فائدہ مند ہے، اور اخروی اعتبار سے بھی بہت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو ڈرو اللہ سے، جہاں کہیں بھی، جنگل میں ہو اللہ سے ڈرو، لوگوں کے درمیان ہو، اکیلے میں ہو دکیلے میں ہو، لوگوں کے درمیان ہو تنہائی، اللہ سے ڈرو، اتق اللہ حیثما کنت۔ جب کبھی کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو تو وہ برائی کا جو گناہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق سے پیش آؤ، اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ جھوٹ مت بولو، گندی زبان استعمال مت کرو، ان کے ساتھ لان تان مت کرو، ان کے ساتھ بے ایمانی مت کرو، چغلی مت کرو، لین دین میں کسی طرح کا کوئی دھوکہ مت کرو، یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق میں، اس کا آپ اپنے آپ کو حامل بنائیں۔ دیکھو جو ہماری زبان ہے نا، اور جو ہم لوگوں کے لیے زبان استعمال کرتے ہیں، اس کو سمجھانے کے، آپ نے کئی بار واقعے سنا، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت ابوذر اور حضرت بلال ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اپنی اپنی رائے سارے لوگ دے رہے تھے، تو حضرت ابوذر نے کوئی رائے پیش کی، ان کے فوراً بعد حضرت بلال نے اپنی رائے پیش کی۔ تو حضرت ابوذر جو ہے یہ ایک قبیلہ غفار کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور شروع میں ایمان لے آئے تھے، بہت پہلے ایمان لے آئے تھے، ان کی بڑی پوری داستان ہے۔ تو بہت اچھا واقعہ ان کے اسلام لانے کا، بڑے اونچے مرتبے کے صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا مقام تھا ان کا۔ تو ابوذر نے جیسے اب بلال نے ان کی رائے کے خلاف رائے دی، تو ابوذر نے کہا کہ یبن السودا، یبن السودا، اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ اب یہ جملہ جو ہے، بلال کالے ہیں، حبش کے ہیں، تو کالی ماں کے بیٹے ہیں، تو ابوذر نے جلال اور غصے میں آ کر کہا کہ اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ اب آپ سوچو ہمارے درمیان یہ جملہ کیا معنی رکھتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ ارے جا، تو کس خاندان کا ہم کو معلوم ہے، چل، تیرا باپ کون تھا، تیری ماں کون، یہ جملے ہم استعمال کرتے ہیں ہمارے یہاں، اور اس سے بھی بھیانک زبان ہم استعمال کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یبن سودا کہہ دیا، حضرت بلال کو برا لگا، یہ جملہ برا لگا بلال کو، تو اللہ کے نبی کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوذر نے میرے لیے یہ جملہ استعمال کیا، یبن سودا۔ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت معمولی چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت ابوذر غفاری کو بلایا اور کہا کہ ابوذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابوذر اسلام تو لے آئے ہو، کئی سال ہو گئے تمہارے اسلام کو، ہمارے ساتھ بھی رہے تم، اور تم مسلمان ہو، لیکن ابھی تک تمہارے اندر جہالت کی بو آتی ہے۔ کتنا جملہ تھا چھوٹا سا، یبن السودا ہمارے درمیان، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ جہالت کی بو آتی ہے تمہارے اندر۔ یہ جملہ بھی اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، اور ہم اپنی زبان دیکھیں کہ ہم کیسی زبان استعمال کرتے، کیا کچھ نہیں لوگوں کو سے کہتے، کیا کچھ نہیں بولتے لوگوں کو، اور کیا چیز نہیں نکلتی ہماری زبان سے، بولے متکبر ہیں ہم اس انداز میں، اور عجیب و غریب انداز ہے ہمارا لوگوں کے ساتھ، ہماری زبان عجیب قسم کی ہے۔ تو اتنے جملے میں ابوذر کو اللہ کے نبی نے تنبیہ کی۔ حضرت ابوذر کو احساس ہوا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے غلط جملہ استعمال کر لیا۔ تو ان کے واقعے میں جو لوگ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابوذر کو جب احساس ہوا کہ میں نے زبان غلط استعمال کر لی، تو اپنے اس چہروں کو زمین پر رکھا، بلال کے سامنے کھڑے ہیں، اور اپنے چہروں کو زمین پہ رکھا، اور بلال سے کہا بلال یہ جو جوتا ہے نا تمہارا، اس جوتے کو میرے رخسار پر رگڑو، تو میں نے جو جملہ کہا ہے اس کا قصاص ہو جائے گا، اس کا قصاص ہو جائے گا۔ وہ جملہ ایک نکل گیا تھا۔ صحابہ کرام کی عظمت بھی دیکھو اور انداز بھی دیکھو ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو بلال جھکے اور اٹھایا ابوذر کو اور اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ ابوذر، یہ چہرہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہو اور سجدہ کرتا ہو، اس چہرے کے اوپر میں اپنا جوتا رکھوں، یہ مناسب ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ یہ انداز ہے صحابہ کرام کا آپس میں۔ غلطی ہو جائے تو کیسے احساس ہوتا تھا، جب احساس ہوتا تھا تو سامنے والا کیا رویہ اختیار کرتا تھا، یہ زندگی کا انداز ہے ان کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہمارے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حسن اخلاق کا مالک بنا دے۔ ہم دائی ہیں، دعوت دینے والے لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین اس صفت کا ہم کو حامل بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس اعتبار سے کمی ہے اس کو دور فرما دے، اور اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، اور اللہ جو لوگ مر چکے ہم سے پہلے
ہمارے مومن بھائی اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔